والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. صدق الله العظيم. آپ حضرات کو ایک تو بہت بہت مبارک ہو کہ آپ لوگوں نے ایک زندگی جو ہے وہ تو گزرتی جاتی ہے، ہر کسی کی گزر رہی ہے، کتنی زندگی کس کو ملی، لیکن اس کے اندر ایسے مواقع اللہ تعالیٰ جب بھیجتے ہیں جس کے اندر بندہ اپنے آپ کو دین کے ساتھ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی کے ساتھ جو ہے جوڑ سکے، تو یہ موقع کو پا لینا، قبول کر لینا اور اس کے ساتھ جڑ جانا، تو یہ ایک بہت بڑی مبارکباد کی بات ہے کہ آپ لوگوں نے اپنے آپ کو اس چیز کے ساتھ جوڑا ہے. تو آپ لوگ جو ہے مقصد یہاں پر یہ ہے کہ تھوڑی سی یاد دہانی ہو جائے کہ جو آپ لوگوں نے سیرت سرکل شروع کیے ہیں اور اس میں جڑنا شروع کیا ہے اور اس میں ہر ہفتے جو ہے سیرت کے کچھ اسباق پڑھتے ہیں، تو اس سب کا جو ہے مقصد کیا ہے وہ ذہن میں واضح رہے، تاکہ یہ نہ ہو کہ یہ ایک وقت گزر جائے. ماشاء اللہ سے وقت نکال کے آپ لوگ دے رہے ہیں، قربانی دیتے ہیں، آتے ہیں، اپنی مصروفیات میں سے وقت نکالتے ہیں، اور ظاہری بات ہے جو معلومات حاصل کرتے ہیں اس کا بے پناہ فائدہ ہوتا ہے اور اس سے بندے کا ایمان تازہ ہوتا ہے، دل کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہے محبت جاگتی ہے، آپ کی اتباع کرنے کا ایک جذبہ پیدا ہوتا ہے، اور اپنی زندگی کو بدلنے کی بھی ایک اور بہتر طریقے پہ دین کے مطابق کرنے کی بھی ایک جو ہے جستجو پیدا ہوتی ہے. تو بس یہ ذہن میں تازہ ہوتا رہے کہ یہ ہمارا جو ہے تاکہ یہ ایک سفر ہے. نہیں جیسے سیرت کا بھی آپ نے شروع میں پڑھا ہوگا کہ سیرت جس لفظ سے نکلا ہے سارا یسیر سیرن، چلنا، ایک سفر کرنا، تو یہ بھی آپ لوگوں کا ایک سفر چل رہا ہے، تو سفر کی کوئی منزل ہوتی ہے. تو ایسا نہ ہو کہ بس ایک سفر آپ نے کیا اور باقی جب پہنچے ہوں تو وہیں پر کھڑے ہوئے ہوں جہاں سے چلے تھے، تو وہ تو سفر نہ ہوا. تو کسی منزل پہ چونکہ پہنچنا ہے تو وہ منزل ذہن میں واضح ہو کہ ہم کیا چاہتے ہیں اس سیرت کو پڑھنے سے. تو اللہ تعالیٰ نے جو ہے جو آیت تلاوت کی، تو اللہ تعالیٰ نے اس میں جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہمارے لیے ایک نمونہ قرار دیا. تو گویا اور یہ کن لوگوں کے لیے، لمن کان یرجو اللہ والیوم الآخر، کہ یعنی جو اللہ کی امید رکھتے ہیں اور آخرت کے دین کی امید رکھتے ہیں، یعنی جنہوں نے اپنا مقصد واضح کیا ہوا ہے، جو اس دنیا میں دیکھیں کچھ لوگ تو ایسے ہیں جو اس دنیا میں آئے ہیں اور ان کا اس دنیا سے پرے کوئی مقصد ہی نہیں ہے، بس یہ دنیا ہی ہے، اس کے علاوہ کوئی زندگی کو مانتے ہی نہیں ہے. کچھ تو ایسے بھی لوگ ہیں جو دہریے ہیں جو کہ آخرت کو نہیں مانتے، اللہ کو نہیں مانتے، بس انہوں نے کہا کہ کسی طرح ہم اس دنیا میں آ گئے، اب جب تک اس میں رہنا ہے مزے کرو، موج کرو، اور بس زندگی گزر جائے گی، ختم ہو جائے گی، آگے کچھ نہیں ہے. لیکن جن لوگوں نے جو یہ ایمان رکھتے ہیں کہ بھائی ہم اس دنیا میں ایک مقصد لے کر آئے ہیں اور ہماری منزل ہے وہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہے، اور آخرت کے اندر اللہ کی جو رضا کی جگہ ہے، جنت ہے، وہ ایک ذات ہے. تو یہ جو مقصد لے کر آئے ہیں تو اب انہوں نے اپنی زندگی ایک خاص طریقے پہ گزارنی ہوگی. وہ یہ نہیں کر سکتے کہ بس زندگی چل رہی ہے جیسی بھی چلتی رہے بس گزر جائے گی. اب انہوں نے اپنی زندگی کے ساتھ کیا کرنا ہے، تو اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے ایک نمونہ دیا. نمونہ کس لیے دیا جاتا ہے؟ مثلا آپ کو نا کوئی جو ہے پروڈکٹ بنانے کے لیے دی جاتی ہے کہ بھائی ہمیں ایک اس طرح کی چیز چاہیے، تو اس کے لیے آپ کو کوئی ماڈل دیا جاتا ہے کہ بھائی یہ ایک نمونہ ہے، اس کو دیکھ کے آپ جو ہے اپنا یہ پروڈکٹ ہمیں تیار کر کے دیں. ٹھیک، جتنا اس سے قریب ہوگا، اس سے ملتا جلتا ہوگا، اتنا وہ کامیاب ہوگا. تو اللہ تعالیٰ نے بھی گویا اس کو سمجھنے کے لیے آپ کہہ سکتے ہیں کہ ہمیں اس زندگی میں اس دنیا میں بھیجا ہے اور کچھ را مٹیریل دے کے بھیجا ہے، کچھ خام مال ہوتے ہیں کہ بھائی یہ چیز ہے آپ کے پاس اور اس پر آپ نے کام کرنا ہے، جو اوزار کے ذریعے جیسے کام کیا جاتا ہے، اور آخر میں ایک مکمل نمونہ تیار کرنا ہے، اور وہ جتنا اس آئیڈیل نمونے کے قریب ہوگا اتنا آپ کامیاب ہوں گے. تو وہ جو را مٹیریل ہے وہ کیا ہے؟ ہماری اپنی ذات ہے، ہمارے اپنا جسم، روح، قلب، دماغ، یہ پورا کا پورا جو ہے یہ ہمارا را مٹیریل ہے. اس پر ہم نے کام کرنا ہے اور اس کا جو فنش پروڈکٹ تیار ہونا چاہیے اس کے لیے آئیڈیل کون سی ذات ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے. تو ہم نے یعنی یہ زندگی کا مقصد بنا کے کہ ہماری زندگی کا یہ تو اللہ تعالیٰ نے وقت کا کسی کو نہیں معلوم کہ زندگی کب ختم ہونی ہے، وہ اللہ تعالیٰ نے اس لیے جو وقت کو جو ہے سب سے قیمتی متاع قرار دیا گیا اور فرمانے والعصر ان الانسان لفی خسر، زمانے یہ قسم کھا یہ کہا کہ انسان خسارے میں ہے. یہ جو وقت اس کو دیا گیا ہے اگر اس کو صحیح کام میں نہیں لگا رہا تو یہ گویا خسارے کی طرف جا رہا ہے. تو اب یہ وقت کتنا ہے وہ تو ہمیں معلوم نہیں، لیکن جتنا بھی وقت ہے اس وقت کو ہمیں کس لیے استعمال کرنا ہے کہ یہ جو ہمیں یہ مٹیریل دیا گیا ہے اس کو ہم جتنا زیادہ اس آئیڈیل نمونے کے قریب پہنچا دیں اور اس طرح کا ایک فنش پروڈکٹ بنا لیں تو اتنی ہماری جو ہے وہ جب ہم آخرت میں پہنچیں گے تو اتنی ویلیو زیادہ ہوگی. اور اگر ہم آخرت میں پہنچے اور ایک طرف وہ جو ہمیں نمونہ دیا گیا تھا اور ہماری زندگی کا دور دور تک اور ہماری ذات کا دور دور تک اس سے کوئی تعلق نہ ہو تو پھر یہ اس سے بڑی ناکامی اور کوئی نہیں ہو سکتی. تو اس لیے ذہن میں رہے کہ ہم جو ہے اس نمونے کے مطابق اپنی زندگی کو ڈھالنا یہ ہماری زندگی کا مقصد ہے. اب وہ کرنے کے لیے آپ کو پہلے وہ نمونہ جو ہے وہ جاننا ضروری ہے
کہ جو اسوہ قرار دیا گیا جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی ہے، کہ آپ نے دیکھیں اس ذات تک تو کوئی نہیں پہنچ سکتا. نبی کی ذات تو وہ تمام جو ہے وہ بشر سے ایک اوپر کی ذات ہے، اس تک کوئی غیر نبی تو کبھی پہنچ نہیں سکتا. لیکن نمونہ یہی ہوتا ہے کہ آپ آئیڈیل وہی چیز ہوتی ہے کہ آپ آئیڈیل پہ پہنچ نہیں پاتے، لیکن آپ کی جستجو یہ ہوتی ہے جتنا اس سے قریب ہوا جا سکے. تو اب اس سے قریب ہونے کے لیے پہلے اس کو جاننا ضروری ہے. تو یہ جو ہمارا سیرت کا سفر ہے یہ مکمل یہی نہیں ہے بس کہ آپ لوگوں کا سیرت سرکل جب ختم ہو جائیں گے آپ نے پوری سیرت پڑھ لی، تو اصل سفر تو اس کے ساتھ شروع ہوگا کہ جو اپنے آپ کی تبدیلی کا اور وہ آخر تک اس منزل تک پہنچانے کا سفر ہے. یہ تو اس جو آئیڈیل دیا گیا ہے اس کو جاننے کا سفر ہے کہ آپ کو معلوم تو ہو کہ وہ کیا ذات تھی جس کے مطابق ہم نے اپنے آپ کو ڈھالنا ہے. اور ہم نے اپنے آپ کو جو ڈھالنا ہے تو یہ پورے طور پہ ڈھالنا ہے، یعنی کہ صرف ظاہری حلیہ ڈھالنا ہے، بلکہ جو انسان ہے یہ پورا، جیسے ہم نے کہا کہ یہ پورا وہ را مٹیریل ہے. تو پورا انسان کے اندر بہت ساری چیزیں ہیں. انسان کا دماغ ہے، اس کی ظاہری اعضاء ہیں، جسم ہے، اس کا جو ہے دل ہے، یہ ساری چیزیں مکمل اس کی طرح ہوں گی تو پھر کامیابی ہوگی. تو سب سے بنیادی چیز تو انسان کے اندر جو اللہ تعالیٰ نے دی ہے وہ کیا ہے؟ اس کا دل ہے، جس کا تعلق روح کے ساتھ ہے. تو وہ دل جو ہے ہمارا اس دل کی طرح ہو جائے جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا دل تھا. وہ کیسا دل تھا؟ جو ایمان سے بھرپور تھا. یہ ایمان سے، جیسے آپ لوگوں نے شق صدر وغیرہ کا واقعہ پڑھا ہو کہ کتنی دفعہ وہ اللہ تعالیٰ نے جو ہے مختلف چیزوں کے ذریعے اس کے اندر سے شر کا مادہ نکال کے اور اس کے اندر خیر، برکت اور رحمت اور جو ہے ایمان بھر دیا. تو وہ تو ایک نبی تھے، خصوصی طور طریقے کے ساتھ ہوا. تو ہم نے تو اپنی محنت سے اس جگہ تک پہنچنا ہے. تو یہ جو ہم سیرت پڑھ رہے ہیں تو ساتھ ساتھ اس پہ غور رہے کہ ہمارے اندر جو ہے وہ ایمان بڑھ رہا ہے کہ نہیں بڑھ رہا. جو وہ محبت ہے، اللہ تعالیٰ کی محبت ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہے، صحابہ کی محبت ہے، اس محبت میں اضافہ ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا، اور آپ کو وہ محسوس ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ آتا ہے تو آپ کے دل کے اندر کوئی جو ہے چمک اٹھتی ہے کہ نہیں اٹھتی، یہ چیز بڑھ رہی ہے کہ نہیں بڑھ رہی. تو اس کا خاص خیال رکھنے کی ضرورت ہے کہ جب آپ جتنا سیرت کے سفر میں آگے بڑھ رہے ہیں، آپ کے آگے نئے نئے واقعات آپ پڑھ رہے ہیں، تو اس چیز میں اضافہ ہوتا رہنا چاہیے. اور اس کے لیے جو ہے جو اساتذہ آپ کو مختلف صورتیں بتاتے ہیں کہ اپنی محبت کیسے پڑھائی جا سکتی ہے، ان کا بھی ساتھ ساتھ جو ہے وہ اہتمام کیا جائے. مثلا ایک طریقہ اس کا کیا ہوتا ہے کہ درود پاک کی کثرت کی جائے. اور یہ تو یہ ظاہری بات ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جب بھی نام آئے تو درود پڑھنے کا یہ تو ایسا معمول ہو کہ یعنی تو بے ادبی کی بات ہے نا کہ اگر آپ کا نام آئے اور ہمارے اندر اتنی بھی کوئی چیز پیدا نہ ہو کہ ہم درود پڑھیں، تو بالکل بنیادی منیمم ریکوائرمنٹ ہے، آپ اس طرح کہہ لیں. اور ادب جو ہوتا ہے، کہتے ہیں محبت کے قرینوں میں جو پہلا قرینہ وہ کون سا ہوتا ہے؟ ادب ہے. تو اس لیے جتنا زیادہ با ادب ہو کہ جو بھی سیرت سے متعلق جو بھی چیز ہو، چاہے ہم کلاس میں بیٹھے ہوں، پڑھ رہے ہوں، جیسے یکسوئی کی بات کی، ایسی جتنی بھی چیزیں جتنا زیادہ ادب اختیار کریں گے تو اتنا زیادہ اس محبت میں اضافہ ہوگا. ٹھیک ہے. تو اسی طرح دل کے ساتھ جو ہے جو ہمارا دماغ ہے وہ بھی ہمارے جو ہے جو ذات کا حصہ ہے، تو اس کو بھی ہم نے اپنی نظریات کو، اپنے افکار کو بھی انہی افکار پر، انہی نظریات کے مطابق بنانا ہے جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتائے ہیں. اور ان نظریے میں سب سے پہلے یہی چیز ہوتی ہے کہ آپ کو مقصد حیات واضح ہو. وہ والا مقصد حیات نہ ہو جو کہ کفار کا ہے یا بے دین لوگوں کا ہے، جو دنیا میں اور بس پیسے کمانے کے لیے اور جو ہے مزے کرنے کے لیے کہ بس اسی کو اپنا جو ہے پورا مقصد بنا لیا تو اس لیے آئے ہو. تو یہ کوئی مقصد نہیں ہے. جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مقصد لے کر آئے تھے وہ ہمارا مقصد ہونا چاہیے. تو اس سیرت سے ایک جاننے کی چیز یہی ہے کہ آپ کا کیا مقصد تھا، آپ کی پوری زندگی کس چیز میں گزری، کیا پیسے کمانے میں گزری، یا بس آپ جو ہے دیکھیں کچھ دنیا کی جو زندگی ہے اس کے اندر بہت ساری چیزیں جو ساتھ ساتھ چلتی ہیں، وہ ضروریات ہیں، اس کا کوئی انکار نہیں ہے. جیسے انسان کی طبی ضروریات ہوتی ہے، انسان جو ہے وہ جو ہے اپنا سوتا ہے، جاگتا ہے، کھانا پینا کرتا ہے، یہ ساری چیزیں تو چلتی ہیں، اس کے بغیر انسان کی زندگی چل نہیں سکتی، لیکن یہ ضروریات ہیں. تو بندہ ضروریات کے اندر اتنا منہمک نہ ہو جائے کہ وہ جو مقصد حیات ہے اس کو بھول جائے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو پوری زندگی ہم پڑھتے ہیں تو ہمیں کیا نظر آتا ہے؟ آپ کو ان چیزوں کے ایسے کون سے واقعات ہیں جس میں یہ بتایا جا رہا ہے کہ بھی آپ نے جو ہے پیسے کمانے کے لیے یہ کیا، یا آپ نے جو ہے بیوی بچوں کی جو ہے وہ سنبھالنے کے لیے آپ تو عملی نمونہ تو اس چیز میں بھی ہیں کہ اس کا بہترین انداز کیا ہے کہ آپ نے ان کے ساتھ کس طرح پیش آنا ہے، کس طرح ان کا خیال رکھنا ہے. لیکن وہی مقصد نہیں ہے. آپ کے ہر جو ہم آپ کی زندگی کا وہ پڑھتے ہیں وہ کس مقصد کے لیے ہے کہ یہ دین جو ہے اللہ تعالیٰ نے جو دین دیا ہے مکمل طور پہ یہ دین لوگوں کے اندر بھی نافذ ہو جائے، نظام بھی اس کے مطابق نافذ ہو جائیں، اور دنیا کے اندر یہ دین پھیل جائے، کفر، شرک اور یہ چیزیں مٹ جائیں اور خیر دنیا کے اندر پھیلے. اور رحمت للعالمین آپ کو اللہ تعالیٰ نے بنا کے بھیجا کہ یہ دنیا کے اندر رحمت ہی رحمت ہو جائے. اور رحمت کس صورت میں ہوگی؟ جب ایمان اور اسلام دنیا میں پھیلے گا. اس میں سے کفر، شرک اور یہ جو برائیاں آج کل جو ہے پھیلی ہوئی ہیں وہ جتنی کم ہوں گی اتنے زیادہ رحمت کا جو ہے اس کا اظہار جو ہے وہ اس دنیا میں ہوگا. تو یہ بھی ہمارا یعنی ہمارا ایک مقصد بھی صحیح. اور پھر اس کے بعد جو ہے جو عملی چیزیں ہیں وہ بھی آپ کے مطابق ہوں. ٹھیک ہے. تو آپ کی اطاعت، جیسا اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ، کہ اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو اور
ظاہر بات اللہ تو ہمارے پروردگار ہیں، ہمیں پیدا کیا ہے، تو اس سے زیادہ محبت کی مستحق کون سی ذات ہو سکتی ہے؟ تو اگر محبت کرتے ہو تو اس کا تقاضا کیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کی جائے، اور اس پر کیا ملے گا کہ اللہ تعالیٰ بھی محبت فرمائیں گے اور یغفر لکم ذنوبکم، ہمارے گناہوں کو معاف فرمائیں گے۔ تو پیروی جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی، یہ بھی ایک بنیادی اس کا مقصد ہونا چاہیے کہ آپ جب سیرت سرکل پڑھ رہے ہیں اور ساتھ ساتھ جتنے آپ کے اسباق بڑھ رہے ہیں تو آپ کے اندر وہ اطاعت بھی آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی، اعمال بھی آپ کے بڑھ رہے ہیں کہ نہیں بڑھ رہے، ہر گزرتے دن کے ساتھ آپ کی کسی نہ کسی خیر میں اضافہ ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا، نیکیوں میں اضافہ ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا، آپ کی ظاہری حلیہ میں باطنی طور پہ کوئی تبدیلی آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی، یہ چیز نظر آ رہی ہے کہ آپ کی زندگی کے 24 گھنٹے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے جیسے ہو رہے ہیں، ان کے قریب قریب ہو رہے ہیں کہ نہیں ہو رہے۔ تو یہ سفر جاری رہنا بہت ضروری ہے۔ خالی معلومات حاصل کرنا وہ تو مقصد نہیں ہے کہ آپ کو کہ بھی فلاں تاریخ پہ یہ چیز ہوئی، پھر فلاں تاریخ پہ یہ ہوئی، غزوہ بدر اس وقت ہوئی، غزوہ احد اس وقت ہوئی، تو یہ تو ایک معلومات ہے، ان کا بھی یعنی فائدہ ہوتا ہے کہ وہ ساری آپ کے پاس سامنے سچویشن آتی ہے اور سمجھنے میں بہتر ہوتا ہے، لیکن اصل تو یہ ہے کہ یہ سب کیوں ہو رہا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اتنی غزوات کی ہیں وہ کیوں کی ہیں، اتنی جو مشکلات برداشت کی، اتنے مسائل برداشت کیے، وہ کیوں، کس وجہ سے برداشت کیے، وہ کون سا مقصد تھا جس کے تحت آپ نے اتنی بڑی بڑی قربانیاں دی، کہ آپ کی زندگی، جیسے کہا جاتا ہے کہ انبیاء کی زندگی سب سے مشکل زندگی ہوتی ہے، سب سے زیادہ جو ہے اس کے اندر مشکلات ہوتی ہیں، اور پھر اللہ تعالی حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پھر اس کے بعد جو جتنا قریبی ہوتا ہے، جتنا نبیوں سے قریب ہوگا، اس کی زندگی اتنی قربانی والی، اتنی مجاہدے والی ہوگی۔ تو یہ تو ہماری زندگی کا حصہ ہے کہ اس کے اندر آپ نے جب تک کہ قربانی نہیں دیں گے، کوئی مجاہدہ نہیں کریں گے، تو پھر کیا امتحان ہوا؟ اگر مزے سے زندگی گزر گئی بس کھاتے پیتے اور جو ہے، تو پھر یہ اصل امتحان تو تب ہوتا ہے جب آپ کو کچھ چیزیں قربان کرنی پڑیں، جو چیزیں جو نفس جن کو چاہتا ہے، جو خواہش رکھتا ہے، وہ آپ قربان کر کے تو پھر ہی آپ کو کوئی کامیابی والے اس پہ جو ہے کر سکتے ہیں۔ تو بہرحال یہ کچھ مختصر گزارشات یہ تھیں کہ ہم جو ہے یہ ہمارا سفر انشاءاللہ چلتا رہے، اللہ تعالیٰ آپ کو اس کو مکمل کرنے کی اور پوری سیرت کو سمجھنے کی اور اس کے مطابق اپنی زندگیوں کو جو ہے وہ ڈھالنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو اور جو ہے اس بات کا جو ہے وہ جو ہے خصوص خیال رکھیں کہ یہ جو آداب والی بات تھی کہ سیرت کے متعلق، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق جب بھی کوئی چیز آئے تو پورے ادب کا خیال رکھتے ہوئے، تاکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت جو ہے وہ ہمیں نصیب ہو، ٹھیک ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سے بھی دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جو ہے ہمیں اپنے محبوب کو ہمارا بھی حقیقی محبوب بنا دے، ٹھیک ہے، اور ہمیں اپنا محبوب بنا دے۔ جزاکم اللہ خیر۔